السلام علیکم پیارے ریڈرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زینب۔ یاقوت ناول از قلم حرم فاطمہ، قسط نمبر 23۔ بغیر اجازت کے کاپی پیسٹ کی اجازت نہیں، شکریہ۔ الماری کا درمیانی حصہ آگے کی جانب نکلا ہوا تھا۔ نچلے کونے سے پکڑتے اس نے پرٹ کی طرح اس حصے کو کھول دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خوف کی شدت سے پیچھے ہٹی تھی، چہرے پر زردی پھیلی تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ سائیکو کلرز قتل کس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس کا کریڈٹ کسی دوسرے کو نہیں دیتے۔ اس کے کانوں میں جہانگیر کی ایک بار کہی ہوئی بات گونجی تھی۔ کیونکہ اس نے میرا بھی نقصان کیا تھا، میں بہت اچھی طرح واقف ہوں اس سے۔ کارلو کے لہجے میں غصہ چھلکا تھا۔ یاقوت کا چہرہ پرسکون تھا۔ بغیر کسی تاثر کے وہ بغیر پلک جھپکائے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کارلو کو اس کی سرد آنکھوں کی ٹھنڈک وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم وہ لڑکی میرے حوالے کر دو، بدلے میں کچھ بھی مانگ سکتے ہو، اس نے آفر بڑھائی تھی۔ یاقوت کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ میں تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں کارلو، اس معاملے سے دور رہو اور دوبارہ اس لڑکی کے بارے میں بات مت کرنا۔ ٹیبل پر پڑا ٹیچی کیس دھکیلتے اس نے کھڑے ہوتے سٹینڈ پر لٹکا کوٹ اتارتے پہنا تھا۔ انداز حد سے زیادہ سنجیدہ اور دو ٹوک تھا۔ کیا وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے؟ کرسی کی پشت پر گردن ٹکائے وہ تمسخر سے بولا تھا، انداز چڑھانے والا تھا۔ یاقوت نے انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ڈیڈ سے کہنا اگلی بار کسی کو بھیجیں تو ہوم ورک کمپلیٹ کروا کر بھیجیں، سر سی مسکراہٹ سے کہتے اس نے ٹائی اور کالر درست کرتے ٹیبل پر رکھا بریف کیس اٹھایا تھا۔ کارلو کی نظریں اسی پر تھیں۔ اگلے پل وہ بریف کیس دونوں ہاتھوں میں جکڑتے کارلو کے ماتھے پر مارا تھا۔ وہ پشت کے بل چیئر سمیت زمین پر گرا تھا۔ چند لمحوں کے لیے نہ کچھ دکھائی دیا تھا نہ سنائی، پر پیٹ میں لگنے والی زبردست ٹھوکر نے حواسوں کو جھنجھوڑا تھا۔ ٹھوکر اتنی شدید تھی کہ درد کی شدت سے سانس رک گیا تھا۔ پیشانی پر سرخ اور نیلے نشان ابھر آئے تھے۔ دوبارہ اپنی زبان پر اس کا نام مت لانا، یہ آخری سرگوشی تھی جو کارلو کو سنائی دی تھی۔ پھر قدموں کی دور جاتی چاپ اور مکمل خاموشی۔ حواسوں نے ساتھ چھوڑا تھا، وجود ڈھیلا پڑتے بے جان ہو گیا تھا۔ دینا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپری پورشن کی جانب بھاگی تھی۔ نیم اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج کو کراس کرتے وہ یاقوت کی کمرے کے سامنے رکی تھی۔ ہڑبڑاہٹ میں بھی ہاتھ درستگی سے کام کر رہے تھے۔ دروازے کو ان لاک کرتے اس نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ صرف ڈریسنگ روم روشن تھا، جس کی روشنی کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر داخل ہوئی، پر وہ خالی تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ آگے بڑھتے اس نے الماری کے پرت کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا، پھر ڈرارز کو جو ایسے بند تھے جیسے کبھی کھولے ہی نہ ہوں۔ لائٹ بجھاتے وہ باہر آئی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کرتے اسے احساس ہوا جیسے پیچھے کوئی ہے۔ وہ مڑی تھی۔ کمرہ اب بھی خالی تھا۔ وہ لب بھیج کر کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مصباح چند سیکنڈز پہلے تک یہیں تھی۔ سر جھٹک کر وہ باہر آئی تھی۔ دروازے کو لاک کیا تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ اس بے وقوف لڑکی نے کمرے کی چیزوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کی ہو۔ یاقوت اپنے گرد کھینچے دائرے میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا تھا، نہ ایسی غلطیاں معاف کرتا تھا۔ آہستگی سے زینے اترتے اس نے درد کرتے پاؤں کو دیکھا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وہ اسے دکھائی دی تھی۔ صوفے اور بیٹھی ہاتھ میں میگزین تھی، جبکہ سامنے ٹیبل پر کافی کا سفید مگ رکھا تھا جو اب خالی تھا۔ تم آ گئی؟ آہٹ پر مصباح نے چونک کر اسے دیکھا تھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز جلدی ڈنر تیار کر دو، مسکرا کر کہتی وہ کھڑی ہوئی تھی۔ کھڑے ہوتے میگزین ٹیبل پر اچھالتے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کریے گا میڈم، باس جتنے اچھے دکھائی دیتے ہیں اتنے ہیں نہیں۔ وہ تنبیہ کرتی کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ مصباح کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں پھوٹی تھیں۔ وہ لب دباتی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ تبھی مقامی ملازمہ پریشان سی لاؤنج میں نمودار ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں گروسری کا تھیلا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گئی تھی۔ آج اسے بہت دیر ہو گئی تھی، اسے گھر بھی جانا تھا۔ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مصباح کو اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ کچن میں رکھی چھوٹی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھاتی مومنہ سے جب اپنی خوشی برداشت نہ ہوئی تو اس کا اظہار نوری کے سامنے کر دیا تھا۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، لبوں پر مبہم مسکراہٹ تھی، بال ہمیشہ کی طرح چٹیاں مکیر تھے۔ بامشکل چیئر سے بار بار اترنے کی کوشش کرتے تیمور کو قابو کرتے ہوئے نوری نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ واقعی خوش ہوئی تھی۔ ساتھ ہی تیمور کو کچھ غصے اور جھنجھلاہٹ سے چیئر پر پٹکا تھا۔ مومنہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ اچانک ہوئے عمل پر نوری بھی ہڑبڑائی تھی۔ آئندہ میرے بھائی سے اتنی سختی سے پیش آئی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا نوری۔ اچانک اس میں حویلی والا جیسا روب آ گیا تھا۔ اس سے پہلے نوری کچھ بولتی کچن کی دہلیز پر غزنوی کا چہرہ نمودار ہوا تھا۔ اسے دیکھتے تیمور خوشی سے کھلکھلایا تھا۔
گرے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس غزنوی نے بھی مسکرا کر اسے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ نوری نے بے ساختہ سکون کی سانس خارج کی تھی۔ بچوں کے ساتھ سختی مت کیا کر نوری۔ بغیر دیکھے وہ جاتی ہوئی نوری کو نرمی سے تنبیہ کرتے چیئر کھینچ کر بیٹھا تھا۔ خجل سی نوری دروازے سے باہر جاتی اچانک رکی تھی۔ دہلیز کے بیچوں بیچ سیاہ ویلوٹ کی چھوٹی سی تھیلی پڑی تھی۔ اوپر بندھی سلور ڈوری کو کھینچ کر منہ بند کیا گیا تھا۔ وہ تھیلی شاید کسی جیولری شاپ کی تھی۔ وہ تھیلی اٹھاتے تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ بچوں کو سنبھالنے سے ہمیشہ ہی اس کی جان جاتی تھی۔ اب غزنوی جانے اور بچے، وہ اکثر ہی اسے بچوں کی دوسری ماں کہتی تھی۔ بچوں کے باپ سے زیادہ ان کی فکر تو اسے رہتی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ کلب آئی تھی۔ یہاں کی آلودہ ہوا اسے آزادی کا احساس دلاتی تھی۔ ہر انسان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، شاید اس کے لیے بھی آزادی کے معنی یہی تھے۔ بے ہنگم شور پر دھڑکتے لوگوں کو دیکھتے وہ شاید پہلی بار بیزار ہوئی تھی۔ سفید رنگ کی جرسی شرٹ پر وہ سفید ہی پلین پینٹ میں موجود تھی۔ تراشیدہ بال کندھوں سے نیچے تھے۔ تعصب سراپا بلا شبہ وہ غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، شاید دنوں بعد آئی تھی اس لیے۔ خود کو تسلی دیتے وہ سٹنگ ایریا کی جانب بڑھی تھی۔ کیسی ہو حسین لڑکی؟ کاؤنٹر پہ بیٹھے طیب نے اسے دیکھتے متوجہ کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھی تھی۔ دماغ بار بار چونک رہا تھا اور وجود میں سرد لہر اٹھ رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے کچھ عاجز آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ وہ رسماً مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا، پر مجھے تو تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے بولا تھا۔ ہاں، بس تھوڑا سر درد ہے۔ وہ گہری سانس بھرتے بولی تھی۔ ویٹر نے اس کے سامنے کاؤنٹر پر ڈرنک رکھی تھی۔ طیب قریب جھکا تھا۔ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو تمہیں اس دنیا کی فکروں سے کم آن طیب۔ ملائکہ نے بے بس اور اکتائی نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم ٹرائی تو کرو، ہر چیز زندگی میں پہلی بار ہی ہوتی ہے۔ وہ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر اس کا کاروبار تھا جو بدر اور حیدر کی بدولت قریباً ٹھپ ہو چکا تھا۔ پر چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں کہ مستحق وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ملائکہ بہت پرانی کلب ممبر ہے، معروف، اور اس نے کبھی ڈرگز یا الکوہل استعمال نہیں کیا تھا۔ طیب نے دوبارہ اصرار نہیں کیا تھا، پر اس کی گھبراہٹ حد سے سوا ہوئی تھی۔ بڑھتی گھٹن پر وہ تیز قدم بڑھتی کلب سے باہر نکلی تھی۔ باہر کی ٹھنڈک نے اچھا اثر ڈالا تھا۔ کھلی فضا میں سانس بھرتے وہ روڈ کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن فی الحال تنہائی چاہتی تھی۔ پیدل سڑک کنارے چلنے لگی تھی۔ وہ کچھ دن پولیس کی سیکیورٹی میں رہی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں کوئی مرڈر کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ مزید چھپ نہیں سکتی تھی، باہر آ گئی تھی۔ چاند کی روشنی کم تھی، آسمان بالکل صاف تھا، کٹے لیموں کی کاش کی مانند۔ چاند کو گردن اٹھا کر دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ہونٹ کپ کپائے تھے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ فٹ پاتھ پر قدم بڑھتے اسے محسوس ہوا جیسے چاند اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ سفید ہیل کی آواز خاموشی میں گونج رہی تھی۔ کیسی بے معنی زندگی تھی، نہ وجہ، بس جینا تھا۔ اسے معروف بہت یاد آئی تھی۔ وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھیں۔ اس کے ہوتے نہ تنہائی محسوس ہوتی تھی نہ خوف۔ حوصلہ تھا، کوئی زندگی کا ساتھی تھا، وہ اکیلی نہیں تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں آتے وہ بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتی وہ منہ جھکائے رونے لگی تھی۔ دوست اور بھی تھے، پر کوئی بھی معروف جیسا نہیں تھا۔ وہ تو ہمراز تھی، ہر دکھ سکھ کی ساتھی۔ ان دونوں نے زندگی کی مشکلوں کو ساتھ جھیلا تھا۔ اب جب سکون کی زندگی نصیب ہوئی تھی تو وہ مر گئی تھی۔ تمہیں اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا معروف، مجھے تم بہت یاد آتی ہو۔ مدھم سرکوشیاں بھری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ سر اٹھاتے گیلی سانس اندر کھینچی تھی۔ ناک کی نوک سرخ ہو گئی تھی۔ اپنے دھیان میں آنسو صاف کرتے اس کی نظر اپنے سامنے نمودار ہوتے سیاہ جوگرز پر پڑی تھی۔ ماتھے پر بل آئے تھے۔ دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ تھوک نگلتے اس نے گردن آہستگی سے اوپر اٹھائی تھی۔ وہ گردن جھکا کر کھڑا تھا، چہرے پر ماسک تھا، ماتھے تک آتی سیاہ ہوڈی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اوپری جانب سے پڑ رہی تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ نظریں اسی پر جمائے وہ کھڑی ہوئی تھی، سوالیہ نظریں اسی پر تھیں۔ آئی کاٹ یو، میں نے تمہیں پکڑ لیا، مسکاتی آواز میں کہتے اس نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، مٹھی بند تھی۔ ملائکہ کے چہرے پر خوف پھیلا تھا۔ اس نے بند مٹھی کو دیکھا تھا، وہ مضبوطی سے بند تھی۔ اچانک اس نے مٹھی کھولی تھی، ہتھیلی کے بیچوں بیچ سرخ یاقوت تھا۔ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، چہرے پر سفیدی پھیلی تھی۔ یہ تمہارے لیے، اس کی خوبصورت آواز کانوں میں پڑی تھی۔ نظریں سرخ یاقوت پر جمائے نامحسوس انداز میں قدم پیچھے لینے لگی تھی۔ اس کی نظریں ملائکہ پر ہی تھی۔ برق رفتاری سے اس کی جانب بھاگا تھا اور اسی رفتار سے ملائکہ بھاگی تھی۔ دور تک سڑک سنسان تھی، وہ مڑتے دوسری سڑک پر آئی تھی۔
بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، وہ پیچھے ہی تھا۔ وہ تیزی سے سڑک کی ایک جانب بنی خالی پارک کی جانب بڑھی تھی۔ جنگلہ نما دروازہ کھولتے وہ جیسے ہی داخل ہوئی تھی لڑکھڑا کر گری تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخیں نکلی تھیں۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، وہ سامنے نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے پیروں میں پہنے ہیلز کو نکال کر پھینکا تھا اور ننگے پاؤں بھاگی تھی۔ کئی بار آنسوؤں نے راستہ دھندلایا تھا۔ وہ پارک کراس کرتی دوسرے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ سانس بری طرح پھول چکی تھی، ٹانگیں درد سے لرز رہی تھیں، مگر آج اگر وہ رک گئی تو موت یقینی تھی۔ بھاگتے قدموں کی چاپ پیچھے ہی تھی جو کندھے پر ہاتھ مارتے اس نے ملائکہ کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ توازن بگڑا تھا، وہ منہ کے بل زمین پر گری تھی۔ وہ آگے جاتے بامشکل رکا تھا، گہری سانس بھرتے اس کے قریب آیا تھا جو منہ کے بل گری تھی۔ پارک کی پچھلی سڑک تھی، سنسان اور درختوں سے گھری۔ نو مور رننگ ہنی، وہ پھولی سانسوں سے ہنس کر بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے سر کے قریب بیٹھتا کوئی نوکیلی چیز تھائی میں چبھی تھی۔ یہ غیر متوقع اور سیکنڈز میں ہونے والا عمل تھا۔ درد کی شدت سے کرا کر وہ پیچھے ہٹا تھا اور تھائی کے قریب ملائکہ کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تیار تھی۔ ہاتھ جھٹکتے وہ دوبارہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ اس نے پکڑنے کی کوشش بھی کی تھی، پر وہ چکنی مچھلی کی مانند ہاتھوں سے پھسلتی چلی گئی تھی۔ درد سے وہ بھاگ نہیں پایا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے تھائی پر رکھا ہاتھ اٹھایا تھا، وہ گیلا تھا، خون سے تر۔ نوکیلی لکڑی کا ٹکڑا اندر دھسا تھا، سنہری آنکھوں میں بے انتہا غصہ ابھرا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ملائکہ کی پشت کو دیکھا تھا جو مین روڈ کی طرف بھاگ رہی تھی۔ تیز گاڑیوں کی آمد و رفت اور سنہری سرخ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی جب ایک گاڑی ملائکہ کے وجود سے ٹکرائی تھی، اس کی آنکھوں میں افسوس ابھرا تھا۔ وہ اس کا شکار تھی، لیکن گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھ کر وہ لنگڑاتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ وہ پہلا شکار تھی جو بچ گئی تھی۔